بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر فرمایا، کیا دوپہر کے وقت صاف مطلع میں جب ابر نہ ہو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ اور کیا پورے چاند کی رات کو جب مطلع صاف ہو اور ابر نہ ہو تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، ہر امت اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا مگر وہ آگ میں جا گرے گا، حتیٰ کہ جب ان کے سوا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نیک ہوں یا بد، اور اہل کتاب کے بقیہ بعد کے دور کے لوگوں کے سوا کوئی نہ بچے گا۔ تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا، تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے، پروردگار، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ تو ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ وہ شراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوجتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پروردگار، ہمیں پانی پلا۔ آپ نے فرمایا، ان کو اشارہ کیا جائے گا، تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ وہ شراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ شدت اشتعال سے دوسرے کو توڑ رہا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد۔ تو سب جانوں کا رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر یا مختلف صورت میں آئے گا اور فرمائے گا، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر التجا کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں سب لوگوں سے جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 یا 3 دفعہ یہی کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے، تو وہ فرمائے گا، کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی طے ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ تو پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، پھر کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا، اور کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا مگر اللہ تعالیٰ اس کی پشت کو ایک ہی مورا بنا دے گا۔ جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر پڑے گا۔ پھر وہ سجدے سے اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے، ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا، اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ، سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جسر پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہت پھسلنی، ڈگمگا دینے والی جگہ ہے۔ اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی نوکوں والے کنڈے ہیں، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، جنہیں سدان کہا جاتا ہے۔
تو مومن آنکھ کی جھپک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا، اور کچھ جہنم کی آگ میں تہ بتہ لگا دیے جانے والے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آوازاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں رہا۔ تو وہ فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بار خیر ایمان پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ پھر سے بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ کثیر خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اس میں کسی صاحب خیر کو نہیں چھوڑا، ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایک نیکی ہو تو اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنین نے سفارش کی، اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی بلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ انہیں جنت کے دہانوں پر بہنے والی ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح اگ کر نکل آئیں گے جس طرح گھاس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے خس و خشاک میں پھوٹتا ہے۔ کیا تم اسے دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی وہ پتھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کبھی درخت کے ساتھ؟ جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو وہ لوگ نہر سے موتیوں کے مانند نکلیں گے، ان کی گردنوں میں موریں ہوں گی۔ اہل جنت بعد ازاں ان کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر وہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو وہ فرمائے گا تمہارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرمائے گا میری رضا، کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔